السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ کچھ دن پہلے تو تمام نظریں تھیں جب پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ ہو رہا تھا، ملٹری کانفلکٹ، تو اس پہ نظریں تھیں کہ اب کیا ہوگا۔ اب ایک دوسری جنگ پہ نظر ہے، اور وہ ہے کہ اس وقت ہمارا بھی ڈیلیگیشن واشنگٹن میں ہے، انڈینز کا بھی ڈیلیگیشن وہاں پہ ہے۔ ہو از ڈوئنگ ہاؤ؟ خود انڈین میڈیا کو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو انہوں نے تو لیڈیں اتار دی ہیں اپنے بندوں کی، بیکاز ان کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگز نہیں ہوئی، کوئی ان کی ایز سچ مینشنیبل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں واشنگٹن سے، وہ تو بڑی اچھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کی یو این سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی، یو این کے اندر بھی ان کی بات چیت ہوئی، سب کچھ۔ پھر کانگریس مین، دوسرے تھنک ٹینکس، آج مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی بلاول بھٹو نے تقریر کی، اس سے پہلے بڑے ہائی پروفائل میڈیا انٹرویوز بھی چل رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر نکل رہا ہے تو ششی تھرور ایک پرائیویٹ ڈنر میں کھانا اپنا گانا گا رہے ہیں بے سرا سا۔ پھر دوسرا اب یا اپنے لوگوں کو مل رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے آج یا کل میں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو جو پہلے آج تک نہیں ہوا۔ جو کانگریس میں انڈیا کاکس ہے اور پاکستان کاکس ہے، ان کی ایک مشترکہ میٹنگ پلان ہو رہی ہے، اور اس کے سامنے پاکستان ڈیلیگیشن اپنا کیس رکھے گا۔ یہ دو بڑی پارٹیزن باڈیز ہیں، وہ انڈیا کے سپورٹرز ہیں، وہ والے جو کانگریس مین وغیرہ ہیں ان کی ہمدردیاں ادھر ہیں، اوبویسلی پاکستان کاکس والے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ یہ شاید پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ دونوں کاکسز کا ایک مشترکہ اجلاس ہو، اینڈ ون آف دا پارٹیز ٹو اے کانفلکٹ، یہ جیسے پاکستان اور انڈیا دو پارٹیز ہیں، ایک پارٹی وہاں بیٹھ کے دونوں سائڈز کو بریف کرے اور ان سے کویشچن آنسر لیں۔ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ آپ کو کتنی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ سو آئی تھنک ابھی تک تو جو اسکور کارڈ ہے اس پہ بھی ہم ان سے آگے ہی ہیں۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے اب آنے والے دنوں میں۔ آج لیٹسٹ اطلاع آئی کہ پوٹن کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی، یوکرین وغیرہ سارا بات ہوئی، وہاں پہ انڈیا پاکستان کی بات ہوئی۔ اب تک جو آبزرورز ہیں، جو کاؤنٹنگ کرنے والے خاص بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 11 دفعہ ذکر ہو چکا ہے ٹرمپ کا پاکستان کی طرف سے، اور ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے ہوا۔ سو یہ چیز بھی بڑا رگڑا لگ رہا ہے انڈیا میں نریندر مودی کو۔ وہاں پہ تو وہ ٹوپیاں نکال دی ہیں کانگریس نے، جس کے اوپر چھپا ہوا ہے نریندر سرنڈر، اور پھر سارا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک کتاب جس کو ابھی آپ بی رول میں دیکھ بھی رہے ہیں، ششی تھرور جو انڈین ڈیلیگیشن ہیڈ کر رہے ہیں، منافقت کی انتہا یہ ہے کہ وہ ڈیلیگیشن ہیڈ کر رہے ہیں تمام، ان کی ایک اپنی کتاب تھی جو 2018 میں آئی، اور اس کا نام تھا پیراڈاکسیکل پرائم منسٹر، نریندر مودی کے اوپر۔ اور اس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، شیملیس ایکسپلائٹیشن آف 2016 سرجیکل اسٹرائکس along the line of control with Pakistan and of a military raid in hot pursuit of rebels in Myanmar as a party election tool, something that the Congress had never done despite having authorized several such strikes earlier, marked a particularly disgraceful dilution of the principle that national security issues require both discretion and non-partisanship. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑی شرمناک حرکتیں الیکشنوں کے لیے اور پولیٹیکل چیز کے لیے نریندر مودی کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے اسپیشل لکھا کہ یہ سرجیکل اسٹرائکس والا ڈرامہ 2016 کا سب کچھ، وہی بندہ اب ان کا ڈیلیگیشن لیڈ کر رہا ہے پہلگام میں۔ تو سمجھ آتی ہے کہ کیوں وہ خالی گانے گانے پہ مجبور ہے اور ساری چیزیں۔ اس پہ بات کریں گے، اور 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں بلاول بھٹو نے کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹیررزم کا بڑا سین چل رہا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ ISI اور را مل کر یہ ٹیررزم کے اوپر مل کے اس کے اوپر کام کریں سب کچھ۔ کیا ایک پریکٹیکلی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک دونوں ملک ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کریں جس کے اندر بیٹھ کے بائیلیٹرل ایشوز ہوں۔ DGMOs تو بات کرتے ہیں دونوں ملک کے آپس میں، لیکن وہ پیورلی ملٹری افیئرز ہوتے ہیں۔ کبھی جھگڑا ہو گیا لائن آف کنٹرول پہ، دوسرا تمام چیزیں ڈپلومیٹس بیٹھ کے پولیٹیکل کرتے ہیں۔ تو کیا ایک تھرڈ اس میں فارمیٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور تیسری بات، جنگ تو ہم جیت گئے، اور روز ہم نے بہت تیز اس میں مسئلہ کیا ہوا آج کل جیتنے کا۔ کیا پاکستان کو اب پیس والی بات پہ آنا چاہیے کہ ہم اس کو کیپٹلائز کریں، بیکاز یا ہم نمک ڈالتے رہیں مودی کے زخموں پہ اور وہ آگے سے اور ڈرامہ کرتا رہے؟ یہ ایک بہت بڑی ٹیکٹیکل موو ہوگی۔ اور دوسرا ایک اور بھی انسیڈنٹ ہوا کہ جب خواجہ آصف صاحب نے کچھ باتیں کی شملہ ایکارڈ کے اوپر، تو اس پہ کچھ زیادہ ہی پھرتی سے آج فارن آفس کا کلیریفیکیشن آ گئی کہ جی ہم نے کوئی جو چیز ہے وہ ایبروگیٹ نہیں کیا۔ خواجہ آصف نے، ڈیفنس منسٹر نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ایبروگیٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ بے معنی ہو گیا ہے، اور یہ تو ہم نے بھی کہا تھا کہ ہم نے تمام بائیلیٹرل ایگریمنٹس ابیئنس میں کر دی ہیں، تو سسپینڈڈ تو ہے۔ اتنی تیزی سے یہ پھرتیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وائی از پاکستان کلیریفائنگ
اور سینگ کے سملا اکارڈ اپنی جگہ پہ ہے. یہ مجھے فارن آفس کا سمجھ نہیں آیا. ذاتی کچھ ایشوز ہیں دو منسٹرز کے درمیان میں, وہ میں اب آن ایئر پھر کبھی شیئر کر دوں گا, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پرسنل جو ڈسکنٹینٹ ہے بٹوین ٹو منسٹرز اس کو گورنمنٹ فارن آفس اب پالیسی میٹر بنا رہا ہے, وچ از ویری ویری الارمنگ. یہ ہونا نہیں چاہیے. میرے ہی ایک پہلے شو میں سنیے خواجہ آصف نے کیا کہا تھا جب میں نے ان سے سملا اکارڈ کے بارے میں بات کی. سملا اکارڈ کی سسپینشن کی بات کرنا آپ کے خیال میں اس کا میننگ فل امپیکٹ کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں سسپینشن کی کیوں بات کریں, ہم اس کو فارغ ہی کر دیتے ہیں, بتی بنا دیں اس کی. وائی شوڈ وی کال دس کنٹرول لائن؟ ہم واپس اس نام پہ کیوں نہ جائیں, سیز فائر لائن جس کو کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سملا ایگریمنٹ نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ان کے کھلے ہوئے ہیں, وہ اس کو بالکل نہیں مانتے پریکٹیکلی. نہیں مان رہے نا. آئی ڈونٹ فائنڈ اینی جسٹیفیکیشن فار سملا ایگریمنٹ ٹوڈے وین آئی لک بیک ان ٹوڈیز reference of the situation today. What he is saying is کہ irrelevant ہو گیا ہے, and I tend to agree with it. ابھی ایک لیٹسٹ انٹرویو پہ جس کے بعد کلیریفیکیشن آئی, انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ تو بالکل 1948 والا سٹانس ہمارا پہنچ گیا ہے, بیکاز سملا اکارڈ میں تو اور بھی بڑی قطغنیں تھیں. تو انہوں نے کہا تھا فارغ ہو گیا ہے, اٹس اے ڈیڈ ڈاکیومنٹ. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ایبریگیٹ ہو گیا, اور فارن آفس کی کلیریفیکیشن ہم کیوں دے رہے ہیں. وائی آر وی گیونگ دس پرسپشن ٹو انڈیا کہ اس نے انڈیا واٹر ٹریٹی بھی اڑا دی, جو اڑا نہیں سکتا تھا. اس پہ تو بائی لا آپ نہیں اڑا سکتے, اس میں شرط ہے. سملا ایگریمنٹ کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی پارٹی سے وڈرا نہیں کر سکتی. یہ ایک ایگریمنٹ ہے, نان بائنڈنگ ہے اس سینس میں کہ کوئی بھی اس سے وڈرا کر سکتا ہے, بیکاز وڈرال کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اس میں تو ورلڈ بینک تھا, سارے تھے. وائی دس؟ میرا خیال ہے یہ ان نیسسری تھا. خیر اینی اس پہ ہی بات کریں گے. کافی چیزیں ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل زاہد محمود صاحب, سیکورٹی اینالسٹ ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم, جوائن کر لیا, ڈاکٹر صاحب نے کر لیا. پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز باسٹن یونیورسٹی, نیشنل افیئرز ایکسپرٹ ہیں. کافی باتیں کرنی, میں نے سیکورٹی پہ باتیں کرنی ہیں. اور یہ جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جنرل صاحب, آج میں کہہ رہا تھا کہ ایک ایمرجنسی سارٹ آف این ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی بلوچستان میں. آج ان سٹیج لگتا ہو گئی ہے. کل جو ٹیررزم ایکٹ ہے وہ امینڈ ہوا ہے بلوچستان کے اندر, اور اب پاور دے دی گئی ہے سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز پلس گورنمنٹ. یہ ایک نئی چیز ایڈ ہوئی ہے کہ وہ کسی کو بھی 90 دن کے لیے ڈیٹین کر سکتے ہیں وداؤٹ چارجز. تو جہاں یہ ضروری بھی ہے وہاں اس کا فالو آؤٹس بھی بہت ہیں. تو جب گورنمنٹس آتی ہیں تو پھر پولیٹیکل انکارسریشنز بھی شروع ہو جاتی ہیں. کسی پہ کچھ بھی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, چک لو انہوں, یہ میرے خلاف ہے, اس کو اٹھا لو. تو بڑا سیریس ہے. ماضی میں بھی اس طرح کی پاورز ملی تھیں, لیکن اس کا سنسیٹ کلاز 2 سال کا تھا. اس کا 6 سال کا سنسیٹ کلاز ہے. دس از اگین ایکسٹینڈیبل بائی 2 years. سو ایک بڑی سیریس یہ چیز ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. پہلے ذرا فارن افیئرس سے شروع ہو جائیں. عادل, آپ ایم شیور آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیز کو, بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں. آج میری بات ہو رہی تھی ٹو ون آف آر ڈیلیگیشن ممبرس واشنگٹن میں. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے آج کل میں چیزیں کافی فائنل ہو گئی ہیں کہ جو کانگریس کا انڈیا کاکس ہے اور پاکستان کاکس ہے, ان کی ایک جوائنٹ سٹنگ پلان ہو گئی ہے, اور اس میں پھر جا کے ہم سارا چیز کریں گے. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ بیکاز ابھی تک تو میں پریس کوریج بھی بڑی مل رہی سب کچھ, لیکن اس سے شروع کرتے ہیں. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے if this is news to me but if it happens تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے. سگنیفیکنٹ کتنا ہے I do not know, لیکن certainly ایک اچھی بات ہے, اور پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ اس پاکستان کا جو موقف ہے کہ دیکھو وہ دوسری سائڈ بلیجرنٹ ہے, ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم مسئلے حل بھی کرنا چاہتے ہیں, وی آر دا ریزنیبل ریشنل سائڈ. اس لحاظ سے اگر کوئی اس قسم کی موو ہوتی ہے تو وہ اچھی بات ہے. سگنیفیکنٹ کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مالک صاحب میرے اپنے خیال میں کاکس جو ہوتے ہیں امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ ان امپورٹنٹ ہے, لیکن دے آر ناٹ پرائم پالیسی فورمز. وہ بیسکلی کچھ کانگریس مین ہوتے ہیں, لیکن وہ پالیسی کو انفلوئنس تو کرتے ہیں نا بہت زیادہ. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی موومنٹ ہو جائے گی, لیکن اٹ ول بی اے گڈ تھنگ. کہ کاکس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے حمایتی ہوتے ہیں سارے. دیٹ مینز این انٹرسٹ, ایک لیننگ ہوتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی نالج ہوتی ہے. پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ جس کو یہ بھارت میں کہتے ہیں نا ہائفنیٹ کرنا, کہ اس قسم کی ساری جو مووز ہیں وہ بیسکلی واپس فوکس کرتی ہیں دنیا کی اٹینشن کہ مسئلہ جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا ہے, اور جب انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے تو امیڈیٹلی وہ کشمیر کا مسئلہ. انڈیا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار دیکھو ہم تو اب ایک بڑی پارٹی ہو گئے, پاکستان اور ہمیں تو ہمارا تو نام ہی ان کے ساتھ نہ جوڑو.
سو ان آل آف دوز سینسز میرے خیال میں دونوں وفود کا وہاں ایک وقت پہ ہونا بھی جو ہے اس کی ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان اے وے کمپیریزن ہو جاتا ہے نا. اتنا آپ سیب خرید رہے ہیں 2 سیب ہیں ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس ساری چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ وی آر بیک ایز این انڈیا پاکستان ایشو. آپ کو یاد ہے ایک بار وہ ایک لفظ ایجاد کر دیا گیا تھا ایف پیک, اور اس وقت بھی آئی ہیڈ بین ویری ورڈ کہ یار یہ ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے آف ہاؤ جیو پالیٹکس از گوئنگ ٹو بی انڈرسٹوڈ. واپس انڈیا پاکستان پہ آنا جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیٹ آٹومیٹکلی ہائی لائٹس کشمیر کا مسئلہ ایز دا روٹ کاز آف ایوری تھنگ. فارن آفس کا اتنا ایگرلی یہ کہنا کہ نہیں سملہ اکارڈ بالکل وہ نہیں ہوا, ابھی تک ہے, سب کچھ ہے, اس کی لاجک کیا ہے؟ اگر وہ انڈر واٹرز ٹریٹی کو جو کر نہیں سکتے وہ کر دیا ہے, ہم کیوں فارن آفس کیوں انٹرسٹڈ ہے شو کرانے میں کہ نہیں ہم تو باؤنڈ ہیں, سملہ اکارڈ بالکل اپنی جگہ پہ ہے, ہم کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ وائی کنفیوژن ہے؟ مجھے اگین اس کا ریزن نہیں پتا اور نہ مجھے اس پرسنل بیک گراؤنڈ کا پتا ہے جس نے آپ نے ذکر کیا, لیکن نہ میں نے ایگرنیس کے بارے میں کہہ سکتا. ڈان.com کی خبر ہے, ان کے رپورٹر نے ان کے بندے سے بات کی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف اگر اس کو تھیوریٹکلی دیکھوں تو میرے خیال میں ایک ریزن یہ سمجھ آتا ہے کہ پاکستان نے اگر یہ کارڈ یوز کرنا پڑا شملہ والا تو اٹ از ناٹ ان آر انٹرسٹ کہ ہم اسے بہت جلدی یوز کرتے. سو دے ڈو ناٹ وانٹ کہ خواجہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جو ابھی آپ نے سنوائی, حالانکہ وہ کلیئر ہے کہ وہ ایک اپنی اوپینین دے رہے ہیں, اس کو مس یوز نہ کیا جائے, یہ اس طرح سپن نہ دے دی جائے کہ جی دیکھو پاکستان نے یہ کر دیا اس لیے اب ہم مجبور ہو گئے. سو ان اے وے شملہ از این امپورٹنٹ کارڈ فار پاکستان ٹو کیپ. یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے یہ بیانوں سے نہیں حل ہوگا, یہ دس ول ہیو ٹو کم ٹو سم انٹرنیشنل فورم, ایٹ لیسٹ ورلڈ بینک کے لیول پہ, اور ورلڈ بینک سے مراد جو ہے وہ بیسک گارنٹرز کی ہی ہوتی ہے. سو اٹ مے بی کہ اس کی لاجک یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو کیپ سم کارڈز کلوز ٹو دیم, کیونکہ ایسا وقت آ سکتا ہے جب ہمیں اس کو ایکچولی یوز کرنا ہو ایز اے سیریس آرگومنٹ. جنرل صاحب یہ بتائیں, یہ جو بلاول صاحب نے اوپینین دی ہے, میں کہ جرنیل سے پوچھتے ہیں بہتر ہے کہ ایسا یا را مل کے کام کریں ٹیررزم کے اوپر, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. چیلنجنگ ہے آئی تھنک. اگر تو دیکھیے ابھی پتہ ہے ہمیں کہ بلوچستان میں جس طریقے سے ان کی انٹرفیئرنس ہوئی ہے, اور ایز اے انسٹرومنٹ آف پالیسی ابھی انڈیا نے اس کی اپلیکیشن کی ہوئی ہے, لیکن ابھی اس سٹیج پہ کیونکہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہہ لیں یا ایک سٹیج سیٹ ہی نہیں ہو رہی. جی 2013 تک دیکھیں, ابھی ہم ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, پہلے ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ جی ڈی جی ایم او کا ایک فورم رہ گیا. 2013 تک ایک پراپر میکنزم تھا جی ڈائلاگ کا, دیور 7-8 اس کے سب تھے جس پہ ٹیررزم بھی شامل ٹریک ٹوز بھی چل رہے تھے, بڑا کچھ ہو رہا تھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس چیز کا, انڈیا کی طرف سے خاص طور پہ بھارت کی طرف سے اس چیز کی ریکگنیشن کی جائے کہ وی ہیو ایشوز, وی ہیو سیریس ایشوز. انڈیا اس کو اپنی مائٹ سے سالو کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک ایک نان سٹارٹر ہو جائے گا, جب تک دونوں طرف ول نہیں پائی جائے گی ٹو ایڈریس دا ایشو, چاہے ٹیررزم کا ہی ہو, گیون کہ چلے ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی آپ انڈیا کے بھی جو اپریہنشنز ہیں وہ بھی ٹیبل پہ لائی جائیں, وہ کی جائے. دونوں سٹیٹس اپنی اپنی جگہ پہ کون, اور انڈیا نے تو ہائبرڈ شروع اس لیے کیا کہ پلازیبل ڈینائبلٹی ہو کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, چاہے آپ کلبھوشن پکڑ لیں, چاہے آپ حمید جیلم سے پکڑ لیں, چاہے جو مرضی ہے کر لیں, وہ کہیں نہ کہیں اپنا اس میں سے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر چونکہ ان کے آرگومنٹ کی اس کانفلکٹ سے پہلے ایکسیپٹنس تھی, جو وہ کہتے تھے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو ان کی ایکسیس ہے, انٹرنیشنل جو ان کے ڈپلومیسی ہے, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے اکنامک ڈپلومیسی میں, کہ ان کی ایکسیس بہت زیادہ ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ بھی تھی, تو وہ جو بھی سودا بیچنا چاہتے تھے وہ مارکیٹ میں بک جاتا تھا اور باقی پاور اس سے. بٹ دس وار ہیز چینج دی سیناریو. دوسرا ویسٹ کا بھی یہ چونکہ ایشو بھی نہیں رہا اتنا بڑا ٹیررزم کا, تو اتنی اس کے پریکٹیکلی را, اب جتنا ان کے یہ دوسرے ایکشنز ہیں ٹیررزم وغیرہ سب کچھ, یہ تو را کا بیبی ہے نا. تو یا تو پہلے یہ را اور ایسے ہی بیٹھ کے طے کریں گے اچھا یار ہم کشمیر میں کچھ چھیڑخانی نہیں کرتے, آپ بلوچستان میں بند کریں, پھر اس کی میکینکس ڈسکس ہو کہ ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ دیکھیں ابھی را کا بات کر رہے ہیں, ہو از ڈوئنگ, مطلب را اٹ سیلف از ڈوئنگ آل دس.
امریکن عدالت میں دیکھ لیں را امپلیکیٹ ہوئی ہے ایز لیڈ ایجنسی جو گربت سنگھ کے فار دا ٹائم بینگ اے نان اٹ از اے نان اسٹارٹر. آئی تھنک اٹس ٹو ارلی. پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ دونوں کنٹریز اس کو کم از کم ایکسپٹ کریں کہ یار پرابلمز ہیں, لیٹس سٹ اینڈ ڈیسائڈ. آئی تھنک ڈاکٹر عادل کو جوائن کوئی وانٹس ٹو ایڈ ٹو دس. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں ایک ذرا سی شرارتی سا آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں. آپ کرتے ہیں ہمیشہ, آپ ایسی بات ہی کرتے ہیں. ہاں, نان اسٹارٹر ہے اسی لیے یہ اچھا آئیڈیا, اور اس کا مراد میری یہ ہے کہ یہ کیا فیزیبل ہے یا نہیں. فیزیبل تو ضرور ہے, جس طرح ملٹری ٹو ملٹری گفتگو ہوتی ہے وار کے درمیان بھی. آپ کے پاس دنیا بھر میں ایگزامپلز ہیں کہ انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس گفتگو ہوتی ہے ایون وین یو ڈو ناٹ ٹرسٹ دی ادر. ویسے میں اس پہ آپ کو ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ مجھے فارمر آرمی چیف نے بتایا تھا کہ جب ابھینندن واپس کیا ہے تو اس وقت را کے چیف نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو فون کر کے شکریہ ادا کیا کہ یار آپ لوگوں نے بڑا اس مسئلے کو ہینڈل کیا. تو یہ جو آپ کی بات ہے اس پہ یہ ہوا ہے پہلے. ہاں, اور نوٹی آئیڈیا یہ ہے کہ فیزیبل ضرور ہے, پاسبل نہیں ہے کیونکہ انڈیا نہیں مانے گا. اور اگر اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے ایسی آفر کی اور انڈیا نے اس کو ریفیوز کیا, تو اٹ اگین بلڈز اپ, جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے, دی کریڈیبلٹی آف پاکستان, دی ریشنلٹی آف پاکستان اینڈ دی بلیجرنس دوسری طرف کی. سو کوئی ایسی چیز جو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ پاکستان بات کرنے کو تیار ہے اور بھارت نہیں ہے, از آئی تھنک اے گڈ آئیڈیا. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں, ریئلسٹ ہو کے مجھے ایک اور بات بتائیں, ہو جائے تب بھی دیر از نتھنگ ٹو لوز. مجھے ایک اور بات بتائیں, اور میں بڑا رسک لے کے بات کر رہا ہوں بیکاز پاکستان میں پھر سارے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, بیکاز آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. لیکن جنگ ہم جیت گئے, انڈیا کی بھرپور ذلت ہوئی, تباہی پھیر دی, سارا ان کی بدموشی ختم ہو گئی. اب ہم ظاہرہ گلوٹ کر رہے ہیں, ہم بھی چھاتی چوڑی کر رہے ہیں. اس کی تو 56 انچ کی چھاتی ہم نے 36 انچ کی کر دی نا نریندر مودی کی. ہماری جو 44 انچ کی تھی, 44 انچ والی وہ اب ہو گئی ہے 64 انچز کی. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ اب ہم بھی ہر بات میں کہتے ہیں ایسی کی تیسی, آؤ پھر آؤ فلان آؤ. کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, ہم نے کہا انویسٹیگیشنز کرو, ہم آج بھی کہتے ہیں اس کی انٹرنیشنل امپارشل انکوائری کرو, ہم ہر چیز کے اندر کوآپریٹ کرنے پہ تیار ہیں, کہ اب ہم یہاں پہ بھی جنگوازم تھوڑا سا نیچا کریں اور ہم ایکچولی فورس کریں یہ جو دروازہ کھلا ہے امریکہ یا دوسرے ممالک کہ وہ انڈیا کو کہو کہ لیٹس ٹاک پیس, اور پیس کی ٹرمز طے کرو. وار کی ٹرمز تو ہم نے طے کر دی ہیں, جنگ جیت کے ہم نے وار کی ٹرمز طے کر دی ہیں, سمجھا دیا ہے کہ بھیا اس دیوار پہ دوبارہ نہ آنا, اوپر گرے گی. کیا ہم اس موقع کو پیس ٹرمز فورس کرنے کے لیے کریں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر عادل. جی بالکل میرے خیال میں بہتر ہوگا, لیکن آئی وڈ آلسو سے دو کوالیفیکیشن میں صرف کروں گا. ایک یہ کہ جنگوزم والی بات تو آپ کی بالکل درست ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے نا, وہ کسی نے اس دن مجھ سے کسی اور میں پوچھا کہ بھارت اتنی وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے, ہمیں کس طرح جواب دینا چاہیے, اینڈ مائی ریسپانس واز کہ گیو دیم اے لانگ انف روپ ٹو ٹائی دیم سیلف اپ ود. وہ خود ہی اس وقت جو ہے اپنا کیس خراب کر رہے ہیں بائی دیئر جنگوازم, ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. دوسری طرف آئی وڈ پولائٹلی سجیسٹ کہ یہ بھی نہ سوچیں کہ جنگ ختم ہو گئی. یہ ایک 70 سال پرانی جنگ ہے, جب تک کشمیر نہیں ختم ہوتا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ نہیں ختم ہوتی. اور اس وقت آئی ڈو تھنک کہ مودی از وونڈیڈ انف, اور ان کے اوپر انٹرنل پریشر اتنے ہیں کہ دے ول پائل انٹو سم ادر ریش ایکٹ. سو جو آئی ایم شیور ہو رہی ہے, ہمیں وہ تیاری کرنی چاہیے. لیکن آن دی نیریٹو فرنٹ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, پاکستان شوڈ بی لیزر فوکسڈ آن پاکستان ان اے وے رادر دین ہم انڈیا کا جواب انڈیا سے دیں. اس کے لیے ہم اپنی فوج اور ایئر فورس کو دیکھیں گے, نیوی کو دیکھیں گے, لیکن وی شوڈ بی فوکسڈ آن پاکستان. ہمارے پاس ایک ہسٹوریکل اپرچونٹی ہے آفٹر مینی ایئرس آف ڈیفیکلٹیز آف چینجنگ آور امیج آف دنیا میں. یہ جو ہم پہ ایک لیبل لگایا جاتا تھا انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان از اکول ٹو ٹیررزم, نہ صرف اس کو اتارنے کا, لیکن جو انڈیا کی انٹرسٹ وردینس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کا. سو آئی تھنک پاکستان شوڈ فوکس آن پاکستان اینڈ ریمین کاگنیزنٹ کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ جنگ ختم ہو چکی. کیونکہ میں جب ڈیلیگیشن کے مختلف ممبران سے بات ہوئی آج اور کل, تو جو کامن تھیم نکل رہی تھی ان کا جی ہمیں بڑی پازیٹیو ریسیپشن مل رہی ہے بیکاز ہم بات کر رہے ہیں پیس اور ٹریڈ کی, دونوں میوزک ہیں,
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی اور ریپبلکنس کے لیے بھی. اور انڈیا والے زیادہ بات کرتے ہیں سینکشنز اور جناب ٹیررزم اینڈ آل دیٹ. کوئی سٹوری ان کے پاس ہے نہیں, ثبوت ہے نہیں, سب کچھ ہے. لیکن ایک بات بتائیں, آئی ایگری ود ڈاکٹر عادل کہ جنگ ختم نہیں ہوئی. ایک لڑائی ختم ہوئی ہے, جنگ ابھی بالکل سر پہ منڈلا رہی ہے. بہت سی چیزیں انڈینز کے لیے سرپرائز تھیں, لیکن اب سرپرائز نہیں ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا ان کو پتہ لگ گیا ہے اور فرق ہے. ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجیکل ڈفرینسز وغیرہ کو جتنی جلدی ہم منیمائز کر سکتے ہیں, میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, ہم کریں گے. کتنا پیریڈ ہے, بیکاز بہت زیادہ لوگوں کا خطرہ ہے کہ ایک امرناتھ یاترا چلنی ہے جون ٹو جولائی اگست کے جا کے ختم ہوئی, جون جولائی اگست. سپٹمبر میں اس کا ہے RSS کا 100 سال کا فنکشن. پھر اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہیں, پھر جنوری میں فیبرری میں بھی الیکشنز ہیں وہاں پہ, اسٹیٹ الیکشنز اینڈ آل دیٹ. کہ کیا انڈیا نے اب جو نیا تھریشولڈ بنا دیا کہ جی اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم کریں گے. لیٹس سے میں سینیریو دیتا ہوں, اگست کا آخری ہفتہ ہے, وہ خود ہی ایک ایکسپلوژن کر دیتے ہیں یاترا کے اندر, 40-50 اپنے یہ یاتری مار دیتے ہیں. اور پھر سپٹمبر میں RSS کے فنکشن سے 4-5 دن پہلے ایک نیا کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جس میں ڈیفینیٹو رزلٹ نہ آئے, لیکن اس میں وہ کہہ سکے کہ وہ ہم نے دوبارہ ان کو سیدھا کر دیا. بٹ پریکٹیکلی ان ملٹری ٹرمز بٹوین ناؤ اینڈ سپٹمبر, کیا یہ گیپ ہے کہ انڈیا اپنی اتنی واسٹ ریسورسز کے ساتھ یہ ٹیکنالوجیکل ڈفرینس ہمارا جو اس وقت ہے کوالٹیٹیو, اس کو وہ گیپ فل کر سکتا ہے؟ مالک صاحب دیکھیں, یہ جو ڈیفینسو پریپریشنز ہیں انڈیا کے خلاف, یہ ایوالونگ رہتی ہے. اور پاکستان میں کنٹینیوسلی ایوری ڈے, ایوری پاسنگ سیکنڈ ہم اس کو مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنی چیزیں بھی امپروو بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے ڈفرینٹ میئرز. کین دے پلے کیچ اپ؟ I don't think so. ملیٹریلی اسٹریٹجی میں جو اس وقت جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل موضوع نہیں ہے جی. اب تو انڈیا کے اندر اتنی ڈیبیٹ اس کی وار جنگوازم پہ ہو گئی ہے. ان کے میں کل سن رہا تھا کرن کے پروگرام میں, ان کے گوپل ان کا پلائے کہ کیا ان کے ہوم سیکرٹری تھے جی, ان کا یہ الفاظ تھے کہ مسٹر مودی has betrayed the prime minister office and he is taking India to a civil war, جو مسلمانوں اور ہندو کی سول وار کی طرف. مجھے یہ بتائیں نا, آرمیز پروفیشنل آؤٹ فٹ سمجھی جاتی ہیں, ان کا آرمی چیف وردی میں چلا گیا ہے اپنے سادھو کے پاس اور جوگندر, اور وہاں سے جا کے اس سے وہ پرشاد اور وہ لے کے آ رہا ہے, دعائیں لے کے آ رہا ہے کہ میں نے پاکستانی کشمیر فتح کرنا ہے. تو وہ بھی سیکولرزم تو تباہ ہو گیا نا. ہمارا تو خیال تھا کہ شاید فوجی بیٹھ کے کہیں گے اپنے پرائم منسٹر کو کہ سر بڑی مار پہ آ رہی ہے, حلی نہ کرو. بٹ وہ تو جا کے اس کا بھوجن لے کے وہ اسی لائن پہ چل رہا ہے. مالک صاحب, یہ اس وار سے پہلے بھی ان کو جو مشورے دیے گئے تھے, جو اطلاعات ہیں وہ یہی دیے گئے تھے کہ دس از ناٹ دا پرفیکٹ ٹائم, اس وقت ہماری تیاری بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی, یہ انڈیا کو یہ جو وار انہوں نے مسلط کیا نا, یہ تھوڑی سی ان کے جو نادان دوست ہیں نتن یاہو صاحب, مجھے لگتا ہے, اور یہ تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہے کہ انہوں نے ان کو حسن کرایا کہ آپ جلدی اس اپلیکیشن وہاں تو آگے بے بس فلسطینی عورتیں بچے ہیں, وہی ماڈل انہوں نے یہاں پہ لگانے کی کوشش کی. اسی پروگرام میں آپ کی ہم نے بات کی تھی کہ وار میں تھیریز لگتی ہیں, ماڈلز نہیں لگتے, اور ان کا اٹ فیل آن اٹس ہیڈ, یہ ان کو واپس پڑا ہے جی. دیکھیں, فوج نے تو ان کو 2 لیفٹنٹ جنرل اور 1 فلیگ آفیسر جو ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف تھے, یہ سیک ہوتے ہیں بیفور دی ہاسٹیلٹیز بروک. 2 دن کے لیے ایئر فورس ان کی گراؤنڈ ہو گئی جی, وی آل نو دیٹ. اور ابھی تو انہوں نے CDS. لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں جلسہ, میں کہتا ہوں انہوں نے اگر کسی نے کوئی بات بھی کی ہوگی عقل کی, اس کو فارغ کر کے بالکل یس مین لگا دیے, اس کا بھی تو اپنا دیکھیں, انڈیا اس وقت is not pursuing the political objectives of state of India. انڈیا میں اس وقت RSS کے ریلیجس ابھی فوج کے اندر بھی ان کا سیریسلی یہ چیزیں آ گئی ہیں, جو اس کی اطلاعات بھی ہیں کہ ان کے جو 1 سٹار جنرل آفیسرز ہیں بریگیڈیئر سے آنورڈ, وہ اب اپنی جو پروفیشنل پروگریشن ہے وہ بھی اپنا RSS کے اور ان لوگوں کے ساتھ لنکیج کے ذریعے اس کو پرسو کر رہے ہیں جی. تو دس ہیز بیکم ملیٹنٹ ونگ آف RSS, اس اپنی فوج کو بنانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے تو وہ اس وار کے اندر نہ سائیکولوجیکلی نہ مینٹلی نہ اسپرٹ ان کی تھی کہ وہ اس وار اگست اور سپٹمبر کیا ملیٹریلی پاکستان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ از دیٹ اے ویری ڈینجرس ٹائم؟ دیکھیں, ود مودی ان آفس تو اگست سپٹمبر تو دور کی بات ہے, ان کو اگلے 5 دن کے اندر بھی ایکسپیکٹ کر لینا چاہیے کہ پریپریشنز ہیں یا نہیں. ابھی ان کا اس وقت جو پرائڈ ڈیمیج ہو گیا ان کی آرمڈ فورسز کا. دیکھیں مالک صاحب, ہم بھی ملٹری میں رہے ہیں, آرمی کا ملٹری کا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ کی امبیرسمنٹ ہو جائے کہ وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ یو ور آؤٹ آف دا بیٹل
امبیرسمنٹ بہت بڑی ہوئی ہے. اس کا جو ڈیمورلائز ہوں گے, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو ایئر چیف ہیں وہ ریفل ان کے جونیئر آفیسرز نے, ہندو آفیسرز نے ان کے ساتھ, پھر ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ابھی یہ پاسنگ وقت چل رہا ہے کہ سی ڈی ایس نے ایک جو سٹیٹمنٹ دی ہے, دیر از آئی مین کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ڈزنٹ میٹر, کہ وہ دیکھنا ہے کہ ہوا یہ چھوڑ دیں. نمبر ڈز میٹر. اگر نمبر میٹر نہیں کرتے تو سی ڈی ایس بتا دے نا, اسی وقت بتا دے 5 ہیں 6 ہیں 10 ہیں. پاکستان نے دیکھیں, ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پیس کی تھا. پاکستان نے ایون ڈیورنگ دی ریسپانس اینڈ ڈیورنگ دی ڈیفense ایک جو اپرچونٹی پیس کو دینا چاہتے ہیں وہ اس کے بیچ میں بھی مینٹین رکھے. اگر 2 دن ان کی ایئر فورس واز ناٹ دیئر تو پاکستان کوڈ ہیو پلیڈ ہیوک ود دیم. پلوامہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ریسٹرینٹ کیا تھا پاکستان نے, دے کوڈ ہیو ٹیکن مور ٹارگیٹ. اس میں بھی بہت زیادہ ٹارگیٹس اور لیے جا سکتے تھے. ریسٹرینٹ اس لیے کیا کہ پاکستان ڈونٹ وانٹ کہ یہ اسکلیشن لیڈر پہ ادھر جائے. لیکن اس نے اس جو گینگسٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو لیڈر تو کہنا ہی نہیں چاہیے, پولیٹیکل گینگسٹر اور یہ آر ایس ایس کا مرڈرر جو بیٹھا ہوا ہے, یہ اپنی کے لیے وار کو اس پہ لے گیا ہے. جو جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی جو کہہ رہے ہیں کہ تھریش ہولڈ ہمارا کم ہو گیا, تو آف کورس. ڈاکٹر عادل مجھے ایک بات بتائیں, ایک بڑی الارمنگ سچویشن یہ بھی ہے کہ انڈیا تو شاید افورڈ کر سکتا ہو ہر 6 مہینے بعد ایک شوشہ چھوڑو اور جناب ڈھونٹھاں کرو, پھر بیٹھ جاؤ, پھر 6 مہینے بعد کرو. اکنامیکلی بھی ریسورسز وائز بھی ہم نہیں کرتے. کیا پاکستان کی مجبوری نہیں بن جائے گا کہ اگر مودی کوئی اور ڈرامہ کرتا ہے اسی طرح کا, ایک اور کوشش کرتا ہے, کہ ہمیں پھر ایسکیلیٹ زیادہ کرنا پڑے جواب کو, تاکہ وہ ایک ڈیفینیٹو آنسر ہو کہ بس یار اس سے آگے اب تھرڈ نہیں ہوگی. تو انڈیا اگر چیز چھوڑتا ہے, ابھی تک ہم نے ہمیشہ بڑی کیلیبریٹڈ, بڑی ماڈریٹ, بہت ہی کیلکولیٹڈ رسپانس دیا ٹو کیپ اٹ ڈاؤن. کیا پاکستان کی مجبوری نہیں بن جائے گی اگر انڈیا خود دوبارہ یہ مودی کو حرکت کرتا ہے کہ لیٹس ناٹ کیپ اٹ ڈاؤن, اور اس کو ایک تگڑا جواب دو تاکہ یہ تماشا سرکس بند ہو. اور اگر پاکستان وہ کرتا ہے تو پھر انٹرنیشنل اوپینین میکنگ میں ہمارے امیج کو ڈیمیج تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں یار یہ بڑے لڑاکے نے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں مالک صاحب, جو آپ نے بات کی یہی تو ڈر ہے دنیا کا بھی اور پاکستان کا بھی. جب جنرل شمشاد یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو تھریش ہولڈ کم ہو رہا ہے, وہ یہی دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں اس پوائنٹ پر مت پہنچاؤ جہاں ہمارے پاس وی ول بی لیفٹ ود نو آپشن. اسی لیے پاکستان کا جو ہے فرسٹ یوز کا پاکستان ہیز ناٹ اگریڈ, کیونکہ ایز دی اسمالر کنٹری اگر ایک طرح سے آپ کارنر اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہتا, باوجود بسوائے اس کے کہ آپ بہت کوئی ایکسٹریم میجر لے لیں, نیوکلیئر نہ بھی ہو, کوئی اور قسم کی ایسکلیشن ہو. تو آئی تھنک پاکستان کا جو میسج ہے جو دیا جا رہا ہے وہ پارٹلی یہی ہے کہ دیکھو دنیا جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہنچیں, اینڈ بھارت جو ہے وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے, ہمیں کارنر کر رہا ہے, ہمیں پش کر رہا ہے. جو آپ نے وار کی بات کی, اگر اس کو ہم تھوڑا سا وار گیم کریں, میں اگری کرتا ہوں جنرل صاحب سے کہ یو وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ ابھی تک مودی صاحب نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہوتا. کیوں نہیں کیا؟ اس کے کئی وجوہات ہیں, اس میں سے ایک وجہ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ٹرمپ نے اس کو اتنا پرسنل بنا لیا, اتنی بار کہہ دیا ہے کہ جی میں نے پیس کرائی کہ اینی overt action by India would be seen as an insult to Trump. اب اگر ہم اسی کو ایک سٹیپ آگے لے جائیں کہ مودی از انڈر پریشر ڈومیسٹکلی, ان کی پارٹی از انڈر پریشر, وہ جو ڈگنیٹی والی بات ہے, کنٹری از فیلنگ کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ بہت بےزتی ہو گئی ہے. سو واٹ ول مودی ڈو؟ ایسا تو نہیں ہے وہ کہے گا اچھا یار بڑا برا ہوا چلو گھر چلتے ہیں. دین دا ڈینجر از, جو آئی تھنک پاکستان از اویئر کہ دین اگر وہ ملٹریلی نہیں کر سکتے اور یہ سارا پریشر ہے, دین دے ول ٹرائی ادر مینس, فار ایگزامپل دا ٹائپ آف ٹیررزم جو آپ بلوچستان میں دیکھتے ہیں یا سو آن سو فورتھ. سو دیٹ از وائی وی شوڈ ریمین ویری ویجیلنٹ, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ ہیں نہ صرف کنونشنل مینس سے ایسکلیشن کا لیکن آلسو انکنونشنل مینس سے ایسکلیشن کا. اور انکنونشنل مینس میں بہت ساری مینس ہیں, ون آف دیم از ٹیررزم, دی ادر کین بی ادر ٹائپس آف پریشر, چاہے وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہو یا کچھ اور ہو. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کنونشنل اور انکنونشنل ایک طرح سے جو اس وقت کی لاس آف ڈگنیٹی ہے اس کا کسی طرح جواب دے. لیکن آئی ریپیٹ کہ اے وونڈڈ مودی, ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ بہت خوشیاں منائیں, بیکاز جب وہ مودی جیسا شخص جو ہے جب وہ وونڈڈ ہوتا ہے اور اتنا وونڈڈ ہوتا ہے, اتنا انڈر تھریٹ ہوتا ہے,
تو یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ ان کی جو ڈیسیجن ہے وہ اور زیادہ ریش ہو جائے گی. چلیں اس پہ آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی سبجیکٹ پہ اور بھی کافی باتیں ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ابھی میں انڈین میڈیا بھی دیکھ رہا تھا, وہاں پہ بڑا کرٹیسزم نریندر مودی کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ تم اتنا تماشا لگا رہے ہو, اور پاکستان کا بھی پھر شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا پرائم منسٹر نے اپنا ایک ایکسپوسٹ بھی بتائی جس میں کہا کہ پاکستان جو یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل کی سینکشنز کمیٹی ہے اس کا وائس چیئر ہے, اور یہ سینکشنز کمیٹی میں ناظرین آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ وہ طالبان وغیرہ کا ایشو بھی اس کے اندر یہی کمیٹی کے نیچے آ رہا ہے, سینکشنز وغیرہ کا. اور جو وائس چیئر آف کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی بھی وہ ہو گیا ہے. اور یہ جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں پاکستان کا ڈپلومیٹک کا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں, میں ایک بہت ہی ریلیونٹ ویسٹرن ڈپلومیٹ سے, بہت سینئر اور ہمارے لیے بہت ریلیونٹ, ان سے بات کر رہا تھا. انہوں نے 2 انٹرسٹنگ باتیں بڑی کی. انہوں نے کہا کہ آپ کو, میں نے کہا یار آپ لوگ پرو پاکستان ہو گئے کہ انٹا انڈیا, انہوں نے کہا یہ چھوڑ دیں, آپ اپنی بات کریں. اور آپ کا یہ ہے کہ پہلی دفعہ آج سے 2 سال پہلے آپ کی کوئی بات سننے پہ تیار نہیں تھا, انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. وہ سارا وہی جو فرما میں فٹ تھا, آپ ٹیررزم یہ وہ سارا کرتے ہیں. ان کا پہلی باری دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے اور آپ کو موقع ہے اور دنیا سننے پہ تیار ہے. بٹ انہوں نے کہا آپ کا پرابلم یہ, آپ 3 4 6 مہینے بڑی پھرتیاں دکھاتے ہیں, پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں. ایمبسی لیول پہ جو انفارمیشن جاتی ہے, جو پالیسی کو ہم دیتے ہیں اپنی انپٹ, اس میں اور کیپٹل میں جو پالیسی میکنگ ہے کم از کم 1 سے 2 2.5 سال کا فرق ہوتا ہے, ٹائم لیگ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 6 مہینے میں بہت کامیابی ہو جائے گی تو نہیں ہوگا. آپ کو کچھ ریزلٹس آئیں گے لیکن آپ کو بڑی پرسسٹنس کرنی ہے. یہاں پہ ہم مار کھاتے ہیں پاکستانی, ہم ایک چیز پہ ہٹ جاتے ہیں, ہم میں پرزرویرنس وہ نہیں ہے. کیا جو اس سچویشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان صرف پرزرویرنس سے نہ کہیں مار کھا جائے اور جذباتی ہو کے ہم بڑی جلدی میلہ سجا لیتے ہیں نا؟ ڈو وی ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو کیپ ریئلی لیزر فوکسڈ اینڈ کیپ پشنگ اٹ؟ آئی ہوپ وی ڈو جی, آئی ہوپ وی ڈو. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ہسٹری نہیں ہے, اور جو آپ سے جو آپ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ڈپلومیٹ کا, وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات کلیئر ہے کہ بھارت کی کریڈیبلٹی کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. ان کے جو جہازوں کو پہنچا ہے اس سے بڑا دھچکا جو ہے وہ بھارت کی کریڈیبلٹی کو ہے, اور جو بھارت کی ازمپشن تھی کہ دنیا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی اور ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوگی, اس کو جو دھچکا پہنچا ہے وہ بہت بڑا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سڈنلی جو ہے وہ اینٹی انڈیا اور پرو پاکستان ہوگی, ایسا بالکل ہرگز نہیں. ہمیں جو ملی ہے وہ ایگزیکٹلی جو آپ نے فریز یوز کی, ہمیں ایک ونڈو ملی ہے, ایک تھوڑا سا دروازہ کھلا ہے. اب اس کو یوز ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہمارا کام. جو ہمیں ایک ملیٹریلی ایک ہمیں گفٹ ملا ہے, اس کو کیا ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو گڈ ڈپلومیسی. پچھلے 1 ہفتے میں تو آئی ہیو بین ویری امپریسڈ. لیکن کیا ہم کنسسٹنٹلی کر سکیں گے؟ اور کنسسٹنٹلی کا مطلب کیا ہے؟ کنسسٹنٹلی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہیں اس کو ہم پروو کریں. دیکھیں ہمارا اگر سینہ چوڑا ہوا ہے نا, وہ اس لیے ہوا ہے کہ آن دا گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ ہمارے حق میں گئی ہے. آن دا گراؤنڈ جو ایکٹیویٹی ہے اس سے ہم نے ثابت کی ہے. دا سیم ود ڈپلومیسی. مائی آرگومنٹ ہیز بین کہ آپ لسٹیں لگائیں اور بار بار لگائیں, یار یہ ایکشن ہے جو ہم نے ٹیررزم کے اگینسٹ لی ہے, یہ ہمارے سیف گارڈز ہیں فار ایگزامپل آن نیوکلیئر ایٹسیٹرا. سو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ہم نے وی ہیو اے نیئرلی ہسٹورک اپرچونٹی, لیکن سرٹنلی پاکستان کے لیے. جین صاحب ایک بات بتائیں, تھوڑی سی تلخ بات ہے لیکن حقیقت ہے. انڈیا نے ہمارے سے کچھ نہیں سیکھا. بہت سال ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز استعمال کیے اسٹیٹ آبجیکٹو پرسو کرنے کے لیے, چاہے وہ کشمیر تھا چاہے کہیں اور تھا, اور پھر شاید ہم نے سبق سیکھ لیا اور انڈیا وہی حرکتیں وہ کر رہا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ ریاکشن بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ بلوچستان میں کچھ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک ریاکشن کی ٹینڈنسی آ جاتی ہے, اوکے یار پھر ہم ان کو یہاں پہ جواب دیں گے. کیا ہمارے یہاں پہ اب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز نو میٹر واٹ نہیں استعمال کرنے, نہ ملک کے اندر نہ ملک کے باہر؟ بیکاز یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, واک دا ٹاک. آج کریڈیبلٹی کرائسس ہے انڈیا کا, ہمارا نہیں ہے, لیکن یہ ایک واقعے سے کریڈیبلٹی کرائسس ہمارا بھی ہو جائے گا. کیا ہماری انسٹیٹیوشنل سائیکی چینج ہو گئی ہے؟ دیکھیں مالک صاحب, یہ پہلے بھی اس طرح 2004 کے بعد تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ
انسٹیٹیوشن کے پاس یا اس ایلیمنٹ کو کبھی پاکستان ایز اے انسٹرومنٹ آف پالیسی استعمال کیا ہو. سچویشن ہے, دیکھیں یہ انسٹیٹیوشن کی طرف, ہر چیز انسٹیٹیوشن کی طرف ڈال دی جاتی ہے کیونکہ انفارمیشن نہیں ہے. 90,000 کلنگز ان کشمیر, روزانہ ادھر مائیں بہنیں ان کی ریپ ہو رہی ہیں. وائی وڈ دے سٹ, مجھے بتائیں نا, اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اب وہاں سے جتنی بھی آپ نے ان کی پولیس چیفز کی آپ نے کشمیر کے 24 میں بھی اور 23 کی بھی ان کی ذرا دیکھ لیں کہ جو لوکل کشمیری ہے وہ اٹھا ہے جی. انجسٹسز سکھوں کا آپ نے دیکھ لیا, اور ہسٹری از فل. تو ان کے انٹرنل بھی ہوتی ہے. دیکھیں 2004 کے بعد پرویز مشرف صاحب نے بڑا اوپنلی, پھر شرم الشیخ میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ جو ان کے پرائم منسٹر, ہم نے تو خود دیکھا جی, تو وہ اس سے آگے بڑھنے کا وقت ہے. اور پاکستان کی یہ پالیسی, وی آر دا بگیسٹ وکٹم آف دس ٹیررزم. ابھی جو حمید آپ نے جیلم سے پکڑا ہے, جو آپ نے کلبھوشن پکڑا ہے, بڑی زبردست ہے کہ رو اور ایسے لیکن پاکستان اس کو دے بھی دے گا, جیسے عادل صاحب بھی فرما رہے ہیں اور ہم سب کی اسیسمنٹ ہے, ود مودی مائنڈ سیٹ دے کریٹ فرکشن. ان کو فرکشن سوٹ کریے. 2013 تک ان دونوں کنٹریز کے درمیان دیر از اے میکنزم, بیک چینل بھی چلتا ہے, ٹریک 2 بھی چل رہی ہے, ملٹری ٹو ملٹری بھی چل رہا ہے جو ڈی جی ایم اوز کا ہے, اور اس کے علاوہ تھنک ٹینکس کا بھی چل رہا ہے, اور اسٹیبلشڈ کمپریہنسو ڈائلاگ کا میکنزم بھی ہے. 14 میں صاحب آتے ہیں, الیکشن جیتتے ہیں. الیکشن لڑا کس پہ؟ 3 چیزیں انہوں نے مین کہیں. انہوں نے کہا جی ایک تو میں US سے دوستی میری بہت اچھی ہو جائے گی 2014, دوسرا میں پاکستان کو گھٹنوں پہ لے کر آؤں گا آپ کے سامنے, اور تیسرا ایلیمنٹس لائک حافظ سعید اور یہ وہ ان کو میں ایلیمینیٹ کروں گا 2014. اور وہ لیتے ہیں 200, میرے خیال میں 50 سیٹس انہوں نے جیتی. 2019 میں پھر وہ وار کی سچویشن کریٹ کی, 2019 کا الیکشن جیتا, 300 کراس کر گئے. اب ان کو وہ لگ گیا کہ یار یہ تو اینٹی پاکستان تو میرا پولیٹیکل ڈومین میں ہے, اور یہی ٹیررزم پہ رکھو, ان کو اسی میں رکھو. اور پھر اس کے بعد ہائیبرڈ کی اپلیکیشن کرتے ہیں اگلے الیکشن سے پہلے. افغانستان میں آتے ہیں, ہائیبرڈ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا جو سینٹر آف گریوٹی آف دا ہائیبرڈ از پلازیبل ڈینائبلٹی, کہ وہاں ایلیمنٹس بھی مل جائیں گے, سب سے سستے کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کو ان کے پاس ہے نہیں. پاکستان میں انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, آپ کی اپلیکیشن کا آپ کو مزہ اور آنا شروع ہو جاتا ہے, اور کلبھوشنز ہو جاتے ہیں آپ کے پاس جیتے جاگتے ثبوت بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا انسٹرومنٹ. But do you think that Pakistan's establishment بالکل not at all, we can't afford. دیکھیں اکنامک سچویشن ہے, پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جانا. دیکھیں پاکستان کا ایک ہی ایشو ہے, ابھی ہم ساری اتنی بات کر رہے ہیں کہ وار ہوگی نہ ہوگی. ایبسنشیا آف وار ڈزنٹ مین کہ پیس ہو جائے گا. پیس تب ہوگا جب روٹ کاز دا مین. ابھی تو ایبسنس وار کو انجوائے کریں نا. پاکستان نے 4 چیزیں اپنے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کر دی ہے جی. ہماری سوورینٹی, ہمارا جو جغرافیائی سرحدیں ہیں, ہمارا جغرافیہ, اس کے بعد ہمارا پانی اور ہمارا کشمیر. اب یہ پہلے تو پولیٹیکل ڈیسیژن پاکستان میں کرے نا. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر پہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. خیر ابھی تو کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ابھی بہت بڑی ہمارے حق میں چیز جا رہی ہے جو انڈیا نے جس ٹائم بیرس کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, پرائم منسٹر کیا, ہر کسی نے کیا, اور ٹرمپ ایک شخص کے طور پہ ہر چیز پرسنلائز کر لیتے ہیں, وہ ہر چیز کو بالکل اپنی عزت بیزتی بنا لیتے ہیں. لیکن یہ بڑا ٹیمپرری فیز بھی ہوتا ہے. یہی زیلنسکی کی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا وائٹ ہاؤس میں, اس وقت زیلنسکی کی بات بھی سن رہی ہے اور پوٹن کی وہ انہوں نے بجایا ہوا, سب کچھ کیا ہوا. کل کو یہ ریلیشن شپ مینڈ ہوتی ہے جب ٹرمپ کی, اور جو ڈیمیج اتنی نہیں ہوئی ایک بڑا ٹیمپرری سا فلا ہے, پھر ویئر ڈز پاکستان سٹینڈ؟ نہیں, آپ کی بالکل بات صحیح ہے. دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ بالخصوص, ویسے ہی جنرلی انٹرنیشنل پالیٹکس میں, لیکن ٹرمپ کے ساتھ بالخصوص نتھنگ از پرماننٹ. نہ صرف وہ پرماننٹ نہیں ہے, وہ اتنی ٹیمپرری ہوتی ہے. آپ ایلن مسک کا دیکھ لیں, آج میرا بہترین یار ہے, کل میری کٹی ہو گئی. اس وقت ٹرمپ کے پاس اور ڈسٹریکشنز بھی اتنی ہیں کہ وہ شاید غور نہیں کر رہا. اگر فار ایگزامپل کل انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پہ ٹیرف کی بات سیریس شروع ہو جاتی ہے, انڈیا ہیز فار مور تھنگس ٹو گیو ٹو ٹرمپ دین پاکستان ڈز. سو یہ جو پاسبلٹی ہے, نہ صرف پاسبلٹی ہے, لائکلیہڈ ہے. سو میں اگین کم ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کو ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے, دروازے میں ہلکا سا ایک لائٹ آئی ہے. اس لائٹ کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں فار آر ریزن, رائٹ. ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو برا. آپ نے ویری کوئکلی, بڑا تھوڑا ٹائم ہے, آپ نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے, ویری کوئکلی ڈاؤن ٹو لاسٹ منٹ اور سو. آپ نے ایک بات کی کہ انڈیا پاکستان کی بات کرتا ہے, پاکستان کی بات کرتا ہے, یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے. گیو می اے 20 سیکنڈ ایلیبریشن کہ what do you mean by that؟ دیکھیں پاکستان کا ہیز ہیڈ این امیج پرابلم.
یہ اپرچونٹی اس امیج کو بہتر کرنے کی اور ٹورڈز ریالٹی لانے کی ہے. اور امیج بہتر کرنے کا دنیا میں صرف ایک طریقہ ہے, وہ نیریٹو نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا نہیں ہے, وہ تصویریں نہیں ہیں. ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ہسٹری میں امیج ٹھیک کرنے کا, اور وہ ہے ریالٹی کو شو کرنے کا اور ریالٹی کو بہتر کرنے کا. سو دیٹ از وائی پاکستان ہیز این اپرچونٹی. اب چاہے وہ سفارتکاری سے ہو, چاہے وہ ہمارے ایکشن سے ہو, ان کو ٹرانسپیرنٹ بنانے سے ہو, دیٹ از دی اپرچونٹی. ایک اگر آپ کے پاس ہاف اے منٹ والی بات, یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف پاکستان اور بھارت میں یہ تبدیلی نہیں آ رہی, اس وقت پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہوا ہے. چاہے وہ چین ہو, وہ کل کہاں بیٹھے گا, امریکہ ہو, از یو ایس. یہ تو بات کلیئر ہے نا کہ اب یو ایس از نو لانگر دا سول سپر پاور. یو ایس کے یورپ سے جو ریلیشنز ہیں وہ خراب ہو گئے. وائی ایم آئی ریلیٹنگ دس ٹو دس؟ آل آف دیز گیو یو اپرچونٹی. کہ وہ جو ہماری ایک میتھمیٹکس تھی نا کہ ایک ہی بڑا چودھری ہے, اس سے بنا کے رکھیں. کسی نے کہا نا کہ وی ہیو ٹو ویری کیئرفل, وی لیو ان اے ویری کیوٹک ورلڈ, وچ از ٹرو. ڈاکٹر عادل اظہر, تھینک یو ویری مچ. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. یو ویلکم بیک ٹو دا شو. کیا ہم حالت جنگ میں ہیں؟ بالکل ہے. اور جیسے جنرل زاہد نے کہا کہ ایبسنس آف وار ڈزنٹ مین پیس. کیا ابھی مودی آرام سے بیٹھ جائے گا؟ بالکل نہیں بیٹھے گا. وہ کبھی بھی ایک ڈیفیٹ لے کے گھر نہیں جائے گا. کیا صدر ٹرمپ کی دوستی یا اچھی باتیں پرماننٹ ہیں؟ بالکل پرماننٹ نہیں ہے. بہت ٹرانزیکشنل پریزیڈنٹ ہیں. ہم ایک کیوٹک دنیا میں رہ رہے ہیں اور بڑی فاسٹ ایوالونگ سچویشن ہے. لیکن میں وہی بات ریپیٹ کروں گا جو مجھے بڑے ایک ریلیونٹ ڈپلومیٹ نے کہا, اصل چیز ہے پرزویرنس, پرسسٹنس. 2-3 ماہ کی ڈپلومیٹک کیمپین سے بات نہیں بنے گی, 6 ماہ کی نہیں بنے گی. پاکستان کو اپنا میپ آؤٹ کرنا پڑے گا اگلے 2-3 سال ہم نے کیا کرنا ہے. اور ہمیں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وی مسٹ واک دا ٹاک, ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم ہر چیز نقص بتا رہے ہیں انڈیا میں. ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں, ہم وکٹمز ہیں. ہم ٹیررزم کے ہم اس کو فروغ نہیں دے رہے, ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز استعمال نہیں کر رہے, بلکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہمارے خلاف ہو رہے ہیں. اور اب بھی ہماری جو ڈوسیز اور چیزیں جائیں گی, کوالٹی آف ایویڈنس ڈیسائیڈ کرے گا کہ کوالٹی آف اپریسیشن کیا ہے. ہمارے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی آئی ہے, یہ اب ہمارے پہ, ہماری قیادت پہ ہے. ہم اس کو گوا دیں یا اس سے اپنا بہت کچھ بدل لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.